جو رشتے دار زندہ ہیں اور جو مر چکے ہیں ان کی طرف سے عمرہ کر سکتے ہیں. کوئی بھی نفلی عبادت کسی کی طرف سے بھی کی جا سکتی ہے, اس کو ثواب پہنچایا جا سکتا ہے. لیکن چونکہ اسلاف میں ہمیں اس کا معمول نہیں ملتا, اس لیے بہتر یہی ہے, جائز یہ بھی ہے, کیونکہ حدیث میں جب ہمیں پتہ چل گیا کہ صدقہ کیا جا سکتا ہے تو صدقہ بھی ایک نیکی ہے نا. تو حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے, کیونکہ حدیث میں نا جزیات کے ضمن میں اصول اور کلیات بیان کیے جاتے ہیں. تو صدقہ کی جب نبی نے اجازت دے دی تو صدقہ کی اجازت کیوں دی؟ بھائی نیکی ہے. تو اس حدیث سے ہمیں اصول پتہ چل گیا کہ کوئی بھی نیکی کسی اور کے لیے بھی کی جا سکتی ہے. تو اس اصول کے تحت آپ کسی کے لیے بھی عمرہ کر سکتے ہیں. لیکن میرا جو معمول ہے وہ معمول ہے کہ آپ بجائے عمرہ کرنے کے, وہ جو اسلاف سے جو بالکل بے غبار طریقے سے جو چیز ثابت ہے وہ یہ ہے کہ عمرہ کر کے اپنے مرحومین کے لیے دعا کی جائے زیادہ سے زیادہ, اور ان کے لیے جو ہے صدقات و خیرات کیے جائیں جو بالکل واضح منصوص ہے, اور دعاؤں کو زیادہ فوکس کیا جائے. یہ میرا معمول ہے. باقی کوئی عمرہ بھی کرتا ہے تو بھی ٹھیک ہے, اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. وطر میں اگر دعائے قنوت پڑھنا بھول جائیں تو کیا کریں؟ وطر دوبارہ پڑھیں یا چھوڑ دیں؟ دعائے قنوت واجب ہے, یعنی مطلق دعا کوئی بھی دعا ہو وہ واجب ہے, اور دعائے قنوت پڑھنا سنت مؤکدہ ہے. اب دعائے قنوت میں اللہم اہدنا فیمن ہدیت والی بھی پڑھ سکتے ہیں, اور اللہم انا نستعینک والی بھی پڑھ سکتے ہیں. دونوں میں سے کوئی بھی پڑھ لیں تو سنت مؤکدہ ادا ہو جائے گی, لیکن ہمارے نزدیک افضل ہے اللہم انا نستعینک. اس کے دلائل کیا ہیں اس پہ میں کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں, اس لیے یہ دعا یاد کرنی چاہیے. اور اگر کسی نے مطلق دعا پڑھ لی, رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین, یہ پڑھ لی, ربنا آتنا والی پڑھ لی, تو بھی واجب ادا ہو جائے گا. اور سرے سے پڑھی نہیں ہے تو پھر سجدہ سہو کرنا پڑے گا اس کو. سجدہ سہو اگر نہیں کیا تو پھر نماز دوبارہ پڑھنا واجب ہے. لڑکی سے حرام ریلیشن شپ رکھا, پھر پتہ چلا کہ اس لڑکی سے شادی نہیں ہو سکتی, کیا اس سے ریلیشن شپ توڑ سکتے ہیں؟ اس کو بہت دکھ ہوگا, تو کیا اس کا گناہ تو نہیں ہوگا؟ حرام ریلیشن شپ رکھنا بہت بری حرکت ہے, چاہے آپ نے اس سے شادی کرنی ہو یا نہ کرنی ہو. یہ آج کل سیکولر لبرل لوگ ہیں, اور آج کل سیکولر انٹیاں اس چیز کو پروموٹ بھی کر رہی ہیں کہ جی ہم کسی اجنبی آدمی سے کیسے شادی کر لیں جس کو کبھی دیکھا نہ ہو, جس کے قریب کبھی رہے نہ ہو. ارینج میرج کی مخالفت کر رہی ہوتی ہیں اس طرح کی انٹیاں آ کے آج کل مختلف پروگرامز میں. تو کیونکہ ظاہر ہے الخبیثات للخبیثین, قرآن کہتا ہے ناپاک مردوں کو ناپاک عورتوں میں, ناپاک عورتوں کو ناپاک مردوں میں دلچسپی ہوتی ہے. اسلامی سوسائٹی میں صدیوں سے ارینج میرج ہوتی رہی ہیں جو بڑی کامیاب ہوتی رہی ہیں. تو اب ٹھیک ہے محبت کی شادی بھی ٹھیک ہے, لیکن محبت کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو کوئی پسند آیا, آپ نے نکاح کر لیا, یہ نہیں کہ پہلے اسے انڈرسٹینڈنگ ہوگی, گپ شپ لگے گی, پھر بہت ایک دوسرے کلوز آئیں گے, ایک دوسرے کو سمجھیں گے. وہی گدے گھوڑوں والا نظام جو مغربی دنیا میں ہے, سمجھتے سمجھتے 50 سال ہو جاتے ہیں, حرام بچے پیدا ہوتے ہیں, اور کم وقت اس کے بعد جا کے شادی کر رہے ہوتے ہیں. تو ہماری سوسائٹی میں بھی جو لبرل انٹیاں ہیں اور لبرل لوگ ہیں وہ اسی کلچر کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں. تو اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. تو اس لیے یہ حرام ریلیشن جو آپ نے رکھا یا کسی نے بھی رکھا کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوا. لوگ کہتے ہیں ہم تو اس سے شادی کر رہے ہیں, بھائی شادی کرو نہ کرو آپ کے لیے حرام ریلیشن حرام ہی رہے گا. منگیتر کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں, جب تک وہ بیوی نہیں بن جاتی تو وہ آپ کے لیے بالکل اجنبی ہے. تو منگیتر کا اسلام میں کوئی تصور, یعنی منگنی کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے, نہ منگیتر کا کوئی تصور ہے. تو اس لیے آپ نے اس سے حرام ریلیشن رکھا, آپ شادی کریں نہ کریں, اگر بعد میں پتہ چلا اس سے شادی نہیں ہو سکتی تو بہرحال آپ اس سے رشتہ توڑ دیں. جتنی زیادہ ڈپریشن میں جائے گی اتنا زیادہ آپ کو ثواب ملے گا, اور وہ آپ سے رشتہ توڑے گی, آپ جتنا ڈپریشن میں جائیں گے اس کو آپ کو تڑپانے کا اتنا ہی زیادہ ثواب ملے گا. میاں بیوی ایک دوسرے کو خوش کرتے ہیں, اللہ خوش ہوتا ہے. زانی ایک دوسرے کو خوش کرتے ہیں, زانیہ کو اللہ ناراض ہوتا ہے. تو اس لیے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ, ہماری محبت بھی اللہ کے لیے, ہماری نفرت بھی اللہ کے لیے. تو اس لیے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ایک دوسرے کا جتنا دل دکھائیں گے اللہ اتنا خوش ہوگا. تو ان کو اس ریلیشن کو اللہ کی خاطر ذبح کر دیں, قربان کر دیں, اور جس نے کھمبے سے لٹکنا ہے لٹک جائے, جا کے برباد ہو جائے. ہم نے جوتے پہنے ہوئے ہوں مثال کے طور پر گاڑی میں یا باہر ہوں تو قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ جی پڑھ سکتے ہیں بھائی, جوتے پہن کے بھی پڑھ سکتے ہیں. قرآن پڑھ لیا کریں اس بہانے. آداب کے چکر میں لوگوں نے قرآن پڑھنا ہی چھوڑ دیا ہے, اتنا زیادہ اس کو سر پہ مسلط کیا ہوا ہے نا کہ قرآن ہی نہیں پڑھتے اس چکر میں. ہاں کوئی احترام میں جوتے اتار لے تو بڑی اچھی بات ہے, لیکن بعض دفعہ اس چکر میں پڑھ ہی نہیں پاتے لوگ, قرآن کی تلاوت ہی نہیں کر پاتے ہیں. جب کسی شخص کا حادثے میں انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی کمپنی کچھ پیسے دیتی ہے, تو ان پیسوں کا کیا حکم ہے, وہ کس کو دیے جائیں؟ سبحان اللہ. بھائی صاحب پیسے کمپنی دے رہی ہے تو کمپنی سے پوچھو کس کو دے رہے ہو تم. ایک آپ کے پاس کوئی بندہ آیا اور اس نے آپ کو پیسے دیے, اور آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں یہ کس کو دوں پیسے, تو میں بولوں گا جس نے پیسے دیے اس سے پوچھو بھائی کس کے لیے دیے. تو کمپنی سے پوچھیں, کمپنی نے جس کے لیے یہ پیسے دیے ہیں تو اسی کو دیے جائیں گے یہ پیسے. مفتی صاحب میں اسلام آباد میں جاب کرتا ہوں اور ہر ہفتے گھر جاتا ہوں, میرا گھر 80 کلومیٹر دور ہے, تو کیا اس میں قصر نماز پڑھوں گا؟ جب گھر جائیں گے تو پوری نماز پڑھیں گے شہر میں داخل ہوتے ہی, لیکن شہر سے باہر نکل کے اگر آپ کی جاب 80 کلومیٹر ہے, گھر سے نہیں شہر کے باہر سے اگر 80 کلومیٹر ہے تو پھر آپ شہر سے باہر نکلتے ہی قصر نماز پڑھیں گے آپ.
بچے چھوٹے بچے بغیر وضو کے نماز پڑھ لیتے ہیں، کس عمر سے بچوں کو وضو کرا کے نماز پڑھی جائے؟ کم سے کم 7 سال کی عمر ایسی ہے جس میں بچوں کو پابند کیا جائے گا کہ اب وہ بغیر وضو نماز نہ پڑھیں۔ 7 سال سے پہلے تو بغیر وضو ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایسے آڑے ترچے ہو رہے ہوتے ہیں، ان کے سردے بھی عجیب و غریب قسم کے ہوتے ہیں، سلام پھیرے الٹا پھیر رہے ہوتے ہیں، پھر سیدھا پھیر رہے ہوتے ہیں، یہ والی انگلی کی بجائے یہ والی انگلی اٹھ۔ بچوں کی تو نماز دیکھ کے آدمی کو ایسا سکون ملتا ہے، مزہ آتا ہے۔ میں تو گھر میں کوشش کرتا ہوں جب میں گھر میں نماز پڑھوں تو ایک آدھ بچے کو لازمی میں جائے نماز پہ اپنے ساتھ لے کے آتا ہوں۔ آپ کہہ سکتے ہیں اس سے تو نماز میں خلل بڑھتا ہے، بھائی آپ کا خلل بڑھتا، دھیان بڑھتا ہے، آپ کا بڑھتا ہوگا دھیان، ہمیں تو اور مزہ آتا ہے اور اللہ کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے کہ اللہ کتنی تو نے ہمیں یہ نعمتیں دی ہیں کہ ان کو دیکھ کے کیسی آنکھیں ٹھنڈی ہو رہی ہیں۔ بچے بہت پیارے لگتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے، ایسا مزہ آتا ہے۔ پھر ان کی نماز چھوٹتی بھی نہیں ہے، بچہ رکوع میں ہوگا، کوئی چیز یاد آئے گی وہیں سے اٹھ کے چلا جائے گا اور وہیں سے شروع کر دے گا۔ ایسی پاورفل ان کی نماز ہوتی ہے، کسی چیز سے بھی نہیں ٹوٹتی۔ بعض دفعہ آپ کے سامنے کھڑے ہو کر نیت باندھ لیں گے، بالکل ہی قبلے کی طرف ان کی پشت ہوگی، پھر بھی نماز ان کی قبول ہو جاتی ہے۔ تو اتنا اچھا لگتا ہے بچوں کو نماز پڑھتا دیکھ کے، دعا مانگ رہے ہوتے ہیں اور مقابلے چل رہے ہوتے ہیں۔ 2-3 بچے اکٹھے ہوں نا پھر مزہ آتا ہے، جن جن کے گھروں میں ایک ایک بچے ہیں وہ مزہ نہیں ہے۔ تو 2-3 بچے مصلی پہ اکٹھے ہوں، پھر آپ دیکھو ان کی نماز دیکھو، ایسا مزہ آتا ہے ان کو دیکھ کے، اور زیادہ دل لگتا ہے نماز میں۔ تو اس لیے ہاں، جب 7 سال کا ہو جائے تو پھر اس کو وضو کا حکم دیں۔ بغیر وضو پڑے گا تو بھی اس کو لوٹانے کا حکم نہیں دیا جائے گا، لیکن اس کو عادت ڈالنے کے لیے وضو کا حکم دیا جائے گا کہ بیٹا وضو کر کے نماز پڑھ لیا کرو، ایسا نہ ہو پھر بڑا ہو کر بھی بغیر وضو کے ہی پڑھتا رہے۔ لیکن شرعاً اس کے لیے جائز ہے، یعنی اگر وہ بغیر وضو پڑھ لے تو آپ کو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ بغیر وضو وہ قرآن کو ہاتھ بھی لگا دے تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ بچہ، اتنا چھوٹا بچہ جو ہے وہ شرعی احکام کا مکلف نہیں ہے۔ لیکن عادت ڈالنے کے لیے اس کو کہا جائے گا کہ وضو کر کے قرآن کو ہاتھ لگایا کرو۔ کیا مکڑیوں کو مارنا جائز ہے؟ مکڑی گھر میں جالے بناتی ہے، بلا وجہ کسی بھی جانور کو مارنا جائز نہیں ہے۔ چیونٹی تک مارنے سے صحیح مسلم کی حدیث میں منع کیا گیا ہے بلا وجہ، لیکن اگر کوئی وجہ ہو تو پھر مار سکتے ہیں، کیونکہ انسان پہلے ہے بھائی، جانور بعد میں۔ جانور ہمارے لیے بنے، ہم جانوروں کے لیے نہیں بنے۔ تو اس لیے مکڑی اگر گھر میں جالے بنا لیے تو پھر آپ اس کو مار سکتے ہیں کوئی بھی اسپرے وغیرہ کر کے، کیونکہ ہم نے گھر اپنے لیے بنایا، مکڑیوں کے لیے نہیں بنایا۔ قبلہ اول کی طرف پیر کر کے سونا جائز ہے یا نہیں؟ جائز ہے بھائی۔ اگر کوئی نماز سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانے میں، اگر کوئی امام سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانے میں تاخیر کرے تو اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔ شوافع لوگ ایسا کرتے ہیں، امام شافعی کا مسلک ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد امام خاموش رہے گا اور مقتدیوں کو سورہ فاتحہ پڑھنے کا موقع دے گا۔ باقی تینوں ائمہ کے نزدیک یہ جائز ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے بعض فقہاء اس کے قائل ہیں کہ اگر کوئی شافعی امام ایسا کر رہا ہے تو حنفی امام اس کے پیچھے نماز نہ پڑھے، لیکن دوسری رائے بھی ہے، ہماری رائے میں یہ دوسری ہی زیادہ بہتر ہے کہ جو اجتہادی اختلاف فقہاء میں ہوا ہے تو اس میں ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنا پھر بھی جائز ہوگا، بشرطے کہ وہ ائمہ اربعہ سے وہ اختلاف ثابت ہو۔ عام اسکالرز کے اختلاف کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ تو ہمیں ملتا ہے صحابہ کرام تابعین بعض مسائل میں رائے کا اختلاف کیا کرتے تھے ایک دوسرے سے، لیکن پھر بھی ان کے پیچھے وہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ مختصراً بیان کر رہا ہوں اشارتاً کہ عبداللہ بن مسعود کو حضرت عثمان کی نماز پہ اشکال ہوا تھا فقہی لحاظ سے، لیکن پھر بھی آپ نے ان کے پیچھے نماز پڑھی تھی۔ تو اس لیے اگر کوئی شافعی سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کافی دیر وقفہ دے تو ہمارے نزدیک یہ جائز عمل نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ امام شافعی کی یہ رائے ہے اور وہ بھی ایک مجتہد ہے تو حنفی ان کے پیچھے نماز پڑھ لے، 1.5 اینٹ کی الگ سے مسجد قائم نہ کرے، کیونکہ امت کا اتحاد اور اتفاق یہ بھی ایک بہت اہم چیز ہے، اس کی بھی ایک اسلام میں ویلیو ہے۔ تو سب الگ الگ 1.5 اینٹوں کی مسجدیں بنائیں گے تو اس سے تو فرقہ واریت پھیلتی ہے، تو اس بارے میں ظرف کو تھوڑا سا بڑا کرنا چاہیے۔ ناول پڑھنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ ناول میں کیا، اگر بیہودہ چیزیں ہیں تو پھر تو ناجائز ہے، اور اگر بیہودہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر ٹائم ویسٹنگ ہے، تو اس لیے ایوائڈ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اسلام کی اچھائی ہے کہ انسان لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے۔ تو گناہ نہیں ہے لیکن لا یعنی ہے، بہرحال اس سے نقصان بہرحال ہوتا ہے۔ کیا مسلمان مندر یا چرچ وغیرہ میں نماز پڑھ سکتا ہے؟ پڑھ سکتا ہے، لیکن ایسی جگہ جہاں جانداروں کی تصویریں لگی ہوئی ہوں وہاں نماز پڑھنا مکروہ ہے، بلا ضرورت وہاں نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ جہاں مجبوری ہو تو ایک الگ بات ہے، تو چونکہ مندر میں تو بت رکھے ہوئے ہوتے ہیں، یہ تو حرام ہے تصویریں، اور عیسائیوں کے چرچوں میں حضرت مریم کی، حضرت عیسیٰ کی معاذ اللہ فرضی تصویریں لگی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو انا لا ندخل کنائسکم من اجل التصاویر التي المعلقۃ علیہا او کما قال۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے کہ ہم من اجل التصاویر المعلقۃ علیہا، کہ ہم تمہارے چرچوں میں اس لیے نہیں جاتے کہ ان تصویروں کی وجہ سے جو وہاں لٹکی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو تصویر والی جگہ جو جانداروں کے چہروں کی تصویریں ہوتی ہیں، خاص طور پہ ہاتھ سے بنائی ہوئی، اسلام میں کوئی پسندیدہ کام نہیں ہے، ایسی جگہ نماز پڑھنا مکروہ ہے، تحریمی ہے، واجب الاعادہ ہے، لیکن مجبوری ہو کوئی اور جگہ نہ ہو تو ایک الگ بات ہے۔ ہم اٹلی میں ایک ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے، تو وہاں ایسی بڑی بڑی تصویریں لگی ہوئی تھیں
جانداروں کے چہروں کی، اور بالکل تو ہم نے کیا کیا، نماز کے وقت ان کو چادر سے ڈھانپ دیا، بیڈ پہ جو چادر پڑی تھی ان کو ڈھانپ دیا ہم نے. فجر کی نماز پڑھی تو اتنے میں وہ آیا کوئی جو گورا تھا، جو بھی اٹلی کا بندہ تھا، ہوٹل کا اونر، اس نے ہمیں دیکھا، اونر نہیں یعنی جو بھی ملازمین ہوتے ہیں وہاں، تو وہ اب ہم سے اضافی چارجز لے رہے ہیں. ہم نے کہا کس بات کے پیسے بھائی؟ وہ کہہ رہے یہ جو آپ نے چادر ہے نا جو بستر پہ استعمال ہونی تھی، اس کا آپ نے ایکسٹرا یوز کیا ہے یا آپ نے تصویروں پہ ڈالی ہوئی ہیں، اس کے الگ سے پیسے دو. خیر وہ ہمارے جو دوست تھے ان کا بڑا پھڈا ہوا، انہوں نے چل یہاں سے تیرے کو الگ پیسے دیں گے اس کے. کیا ہم نے یہاں لٹکائی ہیں، دوبارہ ڈال دیتے ہیں اس کے اوپر. اس میں اندازہ ہوا کہ بعض لوگ بڑے لچڑ قسم کے ہوتے ہیں. تو اب اگر وہ زبردستی لیتا تو پھر مجبوراً پھر ہم ایسے ہی پڑھتے ہیں نا نماز اگلی ظہر کی، پھر ہم ویسے ہی پڑھتے کہ یار یہ تو اس کے بھی الگ سے چارجز لے رہے ہیں. تو مجبوری میں جائز ہے، بلا ضرورت جائز نہیں ہے. تصویروں کو ڈھانپ دینا چاہیے، لیکن یہ وہ تصویریں جو دیواروں پہ لٹکی ہوئی ہوتی ہیں. اگر اخباروں کی تصویریں جو ایسی پڑی ہوئی ہوتی ہیں ان کے ہوتے ہوئے بہرحال نماز ہو جاتی ہے. اگر بندے کو لون چاہیے اور بینک سے لون لینے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہ ہو تو کیا یہ جائز ہے؟ کیوں چاہیے لون؟ اس کو مر رہا ہے کیا؟ بینک سے سودی لون لینا حرام ہے. نبی نے فرمایا کہ سود کی وجہ سے 4 لوگوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے: سود لینے والا، دینے والا، سودی معاملے پہ گواہ بننے والا، اور سودی معاملے کو لکھنے والا. تو سودی قرضہ لینا بھی حرام ہے. البتہ اگر کوئی اتنا مجبور ہو جائے کہ اس کو پتہ ہے کہ مجھے قرضہ نہیں ملا تو میں مر جاؤں گا، برباد ہو جاؤں گا، اور کوئی حلال قرضہ دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، تو پھر ایسی شدید مجبوری میں توبہ استغفار کے ساتھ قرضہ لے لے، اور جیسے ہی گنجائش ہو فوراً سے پہلے واپس کرے تاکہ سود کم سے کم لگے. لیکن اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، کیونکہ بعض لوگ فوراً کسی مفتی کا فتویٰ لے آتے ہیں کہ دیکھو مفتی صاحب نے کہا مجبوری میں لینا جائز ہے. بھائی مجبوری میں لینا جائز ہے، لیکن جس چیز کو آپ مجبوری کہہ رہے ہو وہ مجبوری ہے بھی کہ نہیں ہے. اب لوگ بھیج رہے ہیں اپنے بچوں کو یورپ امریکہ پڑھانے کے لیے اور بینکوں سے لون لے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں مجبوری میں لون لینا جائز ہے. بھائی یہ شرعی مجبوری نہیں ہے بچے کو امریکہ یورپ بھیجنا پڑھائی کے لیے. یہ شرعی مجبوری نہیں کہلائے گا یہ عمل. شرعی مجبوری ہوتی ہے بھوک کا مسئلہ ہے، کھانے پینے کے لالے پڑ گئے ہیں. ایسے تو سارے پھر بینکوں سے قرضہ لے کے بچوں کو پڑھائیں اور ڈگریاں دلوائیں اور کروڑ پتی بن جائیں. پھر اگر باپ اپنی زندگی میں اپنا گھر اپنے بڑے بیٹے کو دے دے اور دوسری اولاد کو کوئی اعتراض نہ ہو تو کیا یہ صحیح ہے؟ کیوں دے رہا ہے بھائی بڑے بیٹے کو؟ حدیث میں آتا ہے اولاد میں برابری کرو. آپ کی بہت شدید وعید ہے اولاد میں برابری نہ کرنے پر. تو بعض دفعہ چھوٹوں کو اس لیے اعتراض نہیں ہوتا، وہ ناسمجھ ہوتے ہیں، بے وقوف ہوتے ہیں، یا بڑے کے احترام میں چپ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، یا باپ کے احترام میں چپ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. کوئی ریزن ہو معقول کہ باقی سب کے پاس پیسہ ہے، یہ بہت غریب ہے، باقی سب صحت مند ہیں، یہ بڑا والا معذور ہے، باقی جو ہے نالائق ہیں ایک نمبر کے، ہیروئن کی چرسی ہیں، اور یہ واحد ہے جو تہجد گزار ہے، باپ کی خدمت کرتا ہے. کوئی معقول ریزن ہو تو یہ کام کیا جائے، معقول ریزن نہیں ہے پھر یہ کام کو شریعت اپریشیٹ نہیں کرتی. مفتی صاحب ستاروں کا حال جاننے والوں، ان پر یقین رکھنے والوں کا کیا حکم ہے؟ کوئی ریفرنس کے ساتھ بتا دیں کیونکہ میرے ایک رشتہ دار ہیں، ان کو سمجھانا ہے. یہ تو صحیح حدیث ہے بھائی اس بارے میں کہ جو کاہنوں کے پاس آتا ہے اور ان کی بات کی تصدیق کرتا ہے تو اس نے اس قرآن کا انکار کیا جو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا. مفہوم میں حدیث کا اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. تو وہ شخص تو نالائق ہے، وہ تو کافروں والا کام کر رہا ہے، اور یقینی طور پر اگر اس کو درست مان رہا ہے تو کافر ہے، کیونکہ غیب کا علم تو اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے. تو یہ جو ستاروں وتاروں میں پڑھنا، اور ان کی اپنی زندگیاں دیکھیں برباد ہوتی ہیں. اللہ آپ کے جو ماموں ہیں کون ہیں جن کے ساتھی ہو رشتہ دار جو بھی ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، اور ان سے بولیں کہ یہ صحیح حدیث میں اس کی مخالفت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث میں اس کی مخالفت موجود ہے. اب میں چونکہ یہاں فی البدیہی مسائل بیان کر رہا ہوتا ہوں تو دوبارہ موقع ملا تو انشاءاللہ اس حدیث کی پوری عربی متن اور ریفرنس بھی پیش کر دوں گا میں. اگر کسی نے غسل کیا اور ناک میں پانی ڈالنا بھول گیا تو اس کو دوبارہ غسل کرنا ہوگا؟ نہیں، صرف ناک میں پانی ڈال دے، کیونکہ ناک میں پانی ڈالے بغیر غسل نہیں ہوتا. پورا غسل دوبارہ ضروری نہیں ہے، جب یاد آئے تو صرف ناک میں پانی ڈال دے. اگر شوہر 4 سال سے نفقہ نہ دے رہا ہو اور طلاق بھی نہ دے رہا ہو تو کیا کسی مفتی سے طلاق لی جا سکتی ہے؟ اور 4 سال سے خود کام کر کے کھا رہی ہے، شوہر استطاعت کے باوجود نفقہ نہیں دیتا، یا جاب تلاش ہی نہیں کرتا، بالکل اپاہجوں کی طرح پڑا رہتا ہے، یا سارا پیسہ باہر اڑا دیتا ہے، بیوی کا بیسک نفقہ بھی نہیں دے رہا، تو شریعت میں پھر جائز ہے کہ عورت اسلامی کورٹ کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان عدالت میں مسلمان جج کے سامنے کیس کرے گی اور کہے گی میرے شوہر کو مجبور کیا جائے کہ وہ مجھے نفقہ دے، اور دلائل سے ثابت کرے گی کہ نفقہ نہیں دیتا. تو شوہر اگر اعتراف کر لے یا عورت گواہوں سے ثابت کر لے کہ واقعی نہیں دے رہا نفقہ، تو پھر ایسی کنڈیشن میں عورت یہ کہے گی کہ بھئی دے یا پھر طلاق دے. اگر وہ طلاق بھی نہیں دیتا، نفقہ بھی نہیں دیتا، تو پھر عورت کو کورٹ سے وہ نکاح ختم کرا سکتی ہے. پھر جو کورٹ تنسیخ نکاح یا خلا کی ڈگری دے گی وہ ویلڈ ہوگا. وہ کہتے ہیں اس کو خلا ہے لیکن ہوتا وہ تنسیخ نکاح ہے. اگر کہیں کسی کنٹری میں ایسی کوئی عدالت ہی نہیں ہے جو یہ کام کرتی ہو تو پھر مفتیان کرام کا ایک پینل ہو جو ریلائبل مفتیان کرام ہو. آج کل یورپ سے بھی یہ بڑی خبریں آ رہی ہیں، UK اور یورپ سے، کہ وہاں کے کچھ لوگ ہیں جو مفتی بنے ہوئے ہوتے ہیں اور خواتین جاتی ہیں کیس کرتی ہیں ہمیں خلا چاہیے، دھڑا دھڑ پکڑا رہے ہوتے ہیں خلا کی ڈگریاں. اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا بھائی.
مفتی بھی اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے, دوسروں کی بیویوں کو نہیں دے سکتا. تو لیکن کوئی ویلڈ ادارہ ہو تو وہاں اگر عورت کیس کرتی ہے, اگر وہاں کوئی کورٹ ہی نہیں ہے اسلامی, یا مسلمان جج ہی نہیں ہے جیسے یورپ امریکہ میں, تو بہتر تو یہ کہ پاکستانی ہے یا انڈیا ہے تو انڈیا چلی جائے. انڈیا میں بھی صوبہ بہار میں ایسی کورٹ ہیں جو شریعت کے مطابق مسلمانوں کے لیے فیصلہ کرتی ہے. لیکن کوئی صورت نہیں بن رہی تو پھر وہ مفتیان کرام کے پینل کے پاس جائے گی, جو ریلائبل مفتیان کرام ہوں گے, باقاعدہ پراپر ادارہ ہوگا, وہاں جا کے کیس کرے گی, اور مفتیان کرام اس شوہر کو بلائیں گے. شوہر اگر خرچہ دینے پہ بھی آمادہ نہیں ہو رہا اور طلاق دینے پہ بھی آمادہ نہیں ہو رہا تو پھر وہ علماء کی جماعت تنسیخ نکاح کی ڈگری جاری کر سکتی ہے, پھر عورت کا نکاح کالعدم سمجھا جائے گا. بینک سے قسطوں پر گاڑی لینا کیسا ہے؟ سودی بینک سے حرام ہے, اسلامک بینک سے لے سکتے ہیں. جو نماز جان بوجھ کر قضا کر دی, اس کی ادائیگی کیسے کی جائے گی؟ توبہ استغفار اور جیسے ادا پڑھی جاتی ہے ایسے ہی قضا پڑھی جائے گی. کیا لڑکیوں کو بالغ ہونے کے بعد برقع پہننا ضروری ہے جبکہ اس کی عمر صرف 11 سال ہے؟ 10 سال کے بعد بچی کو پردہ کرانا شروع کر دیں, برقع پہنا دیں, اچھی بات ہے, نہیں تو بڑی چادر تو ہو کم از کم کہ چہرے کے علاوہ باقی جسم ڈھپا رہے, اور چہرہ بھی چھپائے تو بہت اچھی بات ہے, لیکن جب بالغ ہو جائے تو پھر چہرہ چھپانا فرض ہے. 10 سال کی بچیوں کو حجاب کا حکم دینا چاہیے, شریعت میں ہے کہ جب بچہ 10 سال کا ہو جاتا ہے نا تو پھر اسلامی حکام کا اس کو پابند بنانے کی ذمہ داری یا ماں باپ کی ہے, بلکہ اس میں سختی کرنے کی بھی اجازت ہے. مفتی صاحب, کیا عورت کا میچ دیکھنا حرام ہے, اور اگر مجبوری میں باہر جانا پڑے بغیر محرم کے تو چادر لے کے جا سکتی ہے؟ اپنے ہی شہر میں تو چادر لے کے بغیر محرم کے بھی جا سکتی ہے, لیکن بہت زیادہ جو پردے کا جن گھروں میں رواج ہے ان کی عورتیں کہیں بھی نہیں جاتی اپنے مردوں کے بغیر. بہرحال گنجائش ہے, جا سکتی ہیں. اور میچ دیکھنا ایک فضول حرکت ہے, ٹائم ویسٹنگ ہے, تو حرام نہیں کہہ سکتے اس کو, کیونکہ حرام تو جب ہے جب کوئی موسیقی, بے حیائی اور بےہودگی ہو, کوئی ڈانس وانس دیکھ رہی ہو وہاں پہ. کرکٹ ہے, فٹ بال ہے, فٹ بال میں تو سطر ہی کھلا ہوا ہوتا ہے, تو کرکٹ میں سطر ڈھکا ہوا ہوتا ہے. کھلا ہوا سطر دیکھنا بھی جائز نہیں ہے, نہ مرد کے لیے نہ عورت کے لیے. تو اس میں یہ ہے کہ آپ ویسے بیوی کو محبت سے سمجھائیں کہ ٹائم ویسٹنگ ہے, میچ ویچ مت دیکھا کرو, لیکن اس کو ایسا حرام نہیں کہا جا سکتا, مکروہ ناپسندیدہ. مفتی صاحب, آن لائن ٹریڈنگ جیسے موبائل سے ہی شیئرز خریدنا اور موبائل پر ہی بیچ دینا کیسا ہے؟ دیکھیں, شیئر خرید کے قبضے میں لینا ضروری ہے, اور قبضہ شیئر پہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ آپ کے نام ٹرانسفر ہو جاتا ہے, تو پھر اس کے بعد آپ بیچیں. تو کیونکہ اس میں فزیکلی قبضہ تو ممکن ہی نہیں ہے, تو جن چیزوں میں فزیکلی قبضہ ممکن نہیں ہے ان میں تو یہ جائز ہے. جن چیزوں میں فزیکلی قبضہ ممکن ہے جیسے گولڈ میں, کرنسی میں, تو ان میں آن لائن ٹریڈنگ جائز نہیں ہے. یعنی کرنسی کو کرنسی یا گولڈ کے بدلے میں بیچنا, اس میں یہ ضروری ہے کہ آپ کا قبضہ ہو یا آپ کے کسی وکیل یا نمائندے کا قبضہ ہو.